بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات سلطنت عثمانیہ کے متعلق ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے صوبائی نظام، اقتصادی نظام، فوجی نظام، عدالتی نظام، فن تعمیر اور ثقافت کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، ایک نظر ڈالتے ہیں سلطنت کے صوبائی نظام پر۔ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور انتظامی امور کے لیے سلطنت کو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جن کو ایالت کہا جاتا تھا۔ ایالتیں سنجق میں، سنجق قضاء میں اور قضاء کو کوے میں تقسیم کیا گیا تھا۔ صوبے پہلے ایالت کہلاتے تھے، جنہیں بعد ازاں ولایت کر دیا گیا، جبکہ سنجاق کی حیثیت ضلعوں کی سی تھی۔ ولایتوں کے حاکم پاشا اور ضلعوں کے حاکم سنجق بے کہلاتے تھے۔ ناظرین، سلیمان اعظم کے عہد میں سلطنت 21 ولایتوں اور 250 سنجاقوں میں تقسیم تھی۔ ہر صوبے کی ایک مجلس شورا ہوتی تھی، جس کا صدر وہاں کا ولی ہوتا تھا۔ قضاء کسی بڑے شہر یا اس سے ملحق چند قصبات پر مشتمل ہوتی تھی اور اس کا حاکم اعلیٰ صوباشی یعنی فوج کا افسر ہوتا تھا۔ کوئے میں گاؤں اور قصبے سب شامل کیے گئے تھے۔ غیر فوجی معاملات، خصوصاً شرعی و قانونی امور کی دیکھ بھال قاضی کے ہی سپرد تھی۔ ناظرین، اب ایک نظر سلطنت کے اقتصادی نظام پر۔ سلطنت کا اقتصادی نظام اس کے جغرافیہ پر قائم تھا، کیونکہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں تمام تجارتی شاہراہیں 3 براعظموں پر پھیلی اس سلطنت سے گزرتی تھیں۔ ان تجارتی شاہراہوں کے ذریعے ہی اسے محصول کے ذریعے اتنی ادائیگی ہوتی کہ وہ اپنے وقت کی دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی قوتوں میں سے ایک بن گئی۔ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی یورپی قوتوں نے متبادل راستے ڈھونڈنے کے لیے بحری مہمات شروع کیں، اور جب 1492 عیسوی میں کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی۔ وسطی یورپ اور عثمانیوں کے درمیان تعلقات میں تبدیلی کی بنیاد بھی نئے بحری راستوں کی دریافت تھی، اور ممکنہ طور پر سلطنت عثمانیہ کے زوال کی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ یورپی قوتوں نے مشرق وسطیٰ اور بحیرہ روم کی بجائے دیگر راستے اختیار کرنا شروع کر دیے، جو سلطنت کے مالی حالات کی خرابی کا باعث بنا۔ ناظرین، جو علاقے براہ راست زیر حکومت تھے وہ سنجقوں میں تقسیم تھے، اور ان میں سے ہر ضلع کے محاصل کا ایک علیحدہ قانون تھا، جس کی بنیاد ان معاہدوں پر تھی جو فتح کے وقت کیے گئے۔ محصولات کے لیے سلطنت عثمانیہ میں زمین کو اس طرح تقسیم کیا گیا کہ جو علاقے بزور شمشیر فتح کیے گئے ان کے لیے 10واں حصہ محصول مقرر تھا۔ دوسری وہ زمینیں جو مفتوحین اور رایا کے قبضے میں تھیں ان کے لیے بھی 10واں حصہ مقرر تھا، اور تیسری وہ زمینیں جن کو بادشاہ نے جنگی خدمات کے صلے میں عطا کیا تھا وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم تھیں، ایک جس پر شرعی اصولوں کے مطابق عمل درآمد ہوتا تھا اور دوسرا جس کا نفاذ مقنن کی رائے کے مطابق ہوتا تھا۔ تمام محاصل کا عام نام خراج تھا۔ اس میں جزیہ، مال گزاری اور محصول پیداوار وغیرہ شامل تھے۔ رایا کی فلاح و بہبود اور خوشحالی سلاطین کا نصب العین تھا، اور غیر مسلم رایا سے جزیے کے علاوہ کوئی ناجائز محصول نہ لیا جاتا۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں سلطنت کے فوجی نظام پر۔ عثمانی فوج اپنے زمانے کی دنیا کی جدید ترین فوج تھی۔ وہ پہلی فوج تھی جس نے بارودی اسلحے کا استعمال شروع کیا۔ اس کے علاوہ وہ تلواریں، نیزے، تیر اور دیگر روایتی اسلحے بھی استعمال کرتے تھے۔ 1399 عیسوی میں جنگ کوسوو اور 1396 عیسوی میں جنگ نیکوپولس میں فتوحات کے بعد عثمانی افواج تیزی سے وسطی یورپ کو اپنے پیروں تلے رونتے چلی گئیں، اور 1526 عیسوی میں جنگ محاقس میں فتح کے ذریعے ہنگری پر بھی قابض ہو گئیں، اور 2 مرتبہ 1529 عیسوی اور 1683 عیسوی میں ویانا کا محاصرہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ یہ پہلی فوج تھی جو غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کرتی اور ان کے افسران کو تربیت کے لیے مغربی یورپ کے ممالک میں بھیجا جاتا تھا۔
ناظرین اب ایک نظر سلطنت کے عدالتی نظام پر۔ ناظرین قسطنطنیہ کے مفتی کا درجہ تمام قاضیوں سے بڑھ کر تھا اور اسے مفتی اعظم کہا جاتا تھا۔ محمد فاتح نے اسے شیخ الاسلام کا لقب بھی عطا کیا۔ تمام قوانین کا تعلق شیخ الاسلام سے تھا اور اس کی حیثیت عباسی دور کے قاضی القضاء جیسی تھی۔ اس کا فیصلہ حتمی ہوتا تھا۔ شیخ الاسلام کا عہدہ وزارت عظمیٰ کے بعد سب سے بڑا تھا۔ شیخ الاسلام کی تقرری عام طور پر تمام عمر کے لیے ہوتی تھی۔ صوبائی افسران صدر اعظم اور صدر اعظم سلطان کے سامنے جواب دہ تھے، لیکن شیخ الاسلام صرف خدا کو جواب دہ تھا اور وہ ہر کام شریعت کے مطابق کرتا تھا۔ شیخ الاسلام کے اختیارات انتہائی وسیع تھے اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کی معزولی کے متعلق اس کا فتویٰ بہت ضروری تھا اور اس کے بغیر سلطان کی معزولی ممکن نہ تھی۔ سلطان کی نماز جنازہ بھی وہی پڑھاتا تھا۔ دور انحطاط میں اس منصب میں بھی کئی خامیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ عثمانیوں کے پورے دور میں 131 شیوخ الاسلام ہوئے، جن میں سے 19 نے استعفیٰ دیا اور 3 کو پھانسی دی گئی۔ 1442 عیسوی میں اس منصب کی ابتدا ہوئی اور مراد دوم کے عہد کے حضرت ملا شمس الدین فناری پہلے شیخ الاسلام تھے۔ آخری شیخ الاسلام مدنی محمد نوری افندی تھے، جنہوں نے سلطنت کے خاتمے پر 1922 عیسوی میں استعفیٰ دے دیا۔ اس طرح یہ عہدہ 498 سال برقرار رہا۔ ناظرین اس کے علاوہ تمام قاضی شہر کے منصف ہوتے تھے اور ان کا حلقہ اختیار قریبی علاقوں پر بھی تھا۔ قاضیوں کا حلقہ اختیار ادارہ حکومت سے زیادہ وسیع تھا۔ مثلاً کریمیا اور شمالی افریقہ کی ریاستیں اگرچہ انتظامی حیثیت سے مرکزی حکومت کے تابع نہ تھیں بلکہ وابستہ حکومتیں تھیں، لیکن یہ بھی عثمانی نظام عدالت کے متحد تھیں۔ محمد فاتح نے قانون نامہ میں محکمہ قضاء کو ایک ستون قرار دیا تھا اور مملکت کے قوانین کی بنیاد شریعت اسلامیہ پر رکھی تھی۔ ناظرین اب ایک نظر سلطنت کی ثقافت پر۔ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ایک وسیع سلطنت تھی، اس لیے اسے کسی واحد ثقافت کے طور پر بیان کرنا مشکل ہے۔ البتہ مختلف مراکز میں اس کے مختلف روپ تھے۔ قسطنطنیہ کی شہری وضع دمشق، بغداد، مکہ مدینہ، قاہرہ اور تیونس و الجزائر پر اثر انداز ہوئی۔ فنکاروں کا اجتماع قسطنطنیہ میں تھا، لیکن دستکاری اور صنعت کی غیر معمولی ترقی اناطولیہ میں ہوئی، جس میں بروسا اور ازنک کو اہم مقام حاصل تھا۔ کئی اہم شہروں میں کارخانے پوری سلطنت کو کپڑا اور زرع فراہم کرنے کے علاوہ غیر ممالک کو بھی اشیاء برآمد کرتے تھے۔ پارچہ بافی کے علاوہ قالین سازی بھی سلطنت کی اہم ترین صنعت تھی۔ ناظرین اب ایک نظر عثمانی فن تعمیر پر۔ سلطنت عثمانیہ کا ابتدائی فن تعمیر سلجوقی طرز تعمیر سے متاثر تھا، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ رومی طرز تعمیر کے زیر اثر آ گیا، لیکن بعد ازاں اس میں مزید بہتری لائی گئی اور بالآخر جدید عثمانی طرز تعمیر دنیا بھر میں معروف ہوا۔ عثمانی سلاطین نے فن تعمیر پر خاص توجہ دی، یعنی شہر بروسا، ادرنہ اور قسطنطنیہ میں مساجد، مدارس اور محلات کی تعمیر، اور فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطنت بھر میں عثمانی تعمیرات اس عظیم سلطنت کی شوکت و عظمت کی آئینہ دار ہیں اور آج بھی اس شاندار ماضی کی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ 14ویں صدی کی عثمانی دور کی مساجد میں سلجوقی طرز ہر جگہ نمایاں ہے، جس کی اہم ترین مثالیں بروسا کی شاندار مساجد ہیں، جن میں بایزید جامع اور اولو جامع نمایاں ہیں۔ 15ویں صدی میں استنبول کی مساجد میں بروسا کی طرز کی تلقید کی گئی، لیکن بڑی مساجد میں آیا صوفیہ جامع کی طرز تعمیر کی تلقید کی گئی، جو بازنطینی گرجا تھی، جسے فتح قسطنطنیہ کے بعد مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ترکی معماروں نے جدید عثمانی طرز تعمیر کی کئی شاندار اور بلند عمارتیں بنائیں، جن میں فاتح جامع، سلیمیہ جامع، سلیمانیہ جامع اور اورتاکوئے جامع نمایاں ہیں۔ عثمانی طرز تعمیر ان عمارتوں کے ذریعے آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔
حتیٰ کہ دنیا بھر میں جہاں بھی ترک تارکین وطن نے مساجد تعمیر کی وہ اسی طرز تعمیر کا شاہکار ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد کے مینار بھی ترک طرز تعمیر کے حامل ہیں۔ ناظرین، عثمانی طرز تعمیر کا تذکرہ سنان پاشا کے بغیر ادھورا ہے، جس نے اپنے طرز اور ہنر سے اس عہد کے تمام طرز تعمیر کو چار چاند لگا دیے۔ 16ویں صدی کی عثمانی تعمیرات میں سنانی طرز ہر جگہ نمایاں ہے اور آج بھی شاندار شکل میں موجود ہے۔ شہزادہ مسجد اور سلیمیہ مسجد اس عظیم معمار کے فن پارے ہیں۔ سنان نے قسطنطنیہ، ادرنہ اور دیگر شہروں میں کئی عظیم مساجد تعمیر کی۔ عثمانیوں کے تیار کردہ توپ کافی اور دولمہ باغیچہ محلات اپنے وقت کے تعمیرات کے عظیم ترین شاہکار تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عثمانی ترکی زبان کی۔ عثمانی ترکی زبان مملکت کی اہم ترین زبان تھی جو عربی اور فارسی کے زیر اثر تھی۔ عثمانیوں کے عدالتی و دفتری معاملات میں یہی زبان استعمال کی جاتی تھی، لیکن ایک وسیع سلطنت کے باعث اس میں مختلف مقامات پر مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں، اور آخری ایام میں فرانسیسی اور انگریزی بھی غیر مسلموں کے اعلیٰ طبقے میں بڑے پیمانے پر بولی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فارسی ادبی اور عربی مذہبی زبان کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ ناظرین، عثمانی سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، لیکن غیر مسلموں خصوصاً اہل کتاب مسیحیوں اور یہودیوں سے ان کا اعلیٰ رویہ مسلمانوں کی وسیع القلبی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد مقامی مسیحیوں کو شہر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے چند گرجوں کو بھی بحال رکھا۔ 1492 عیسوی میں سقوط غرناطہ کے بعد اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو حفاظت سے مسلم سرزمین پر پہنچانے کی جو عظیم مہم چلائی گئی، اس میں کئی یہودیوں کو بھی مسیحیوں کے مظالم سے بچا کر ترک سرزمین پر لایا گیا اور انہیں سلطنت عثمانیہ میں آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی۔ اسلامی شریعت مملکت کا بنیادی قانون تھا اور اس کا ماخذ قرآن و حدیث تھے، اور ان دونوں سے رہنمائی نہ ملنے کی صورت قیاس سے کام لیا جاتا تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں علم و ادب کی۔ سلاطین عثمانیہ علم و ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ علماء و فضلاء کی بے حد تعظیم و تکریم کی جاتی اور ان کے لیے باعزت روزگار فراہم کیا جاتا تھا۔ محمد اول کے دور میں علم و ادب کی بھرپور سرپرستی کی گئی، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دراصل انہی کے دور میں سلطنت میں ادب خصوصاً شاعری کو ترویج دی گئی۔ سلطان محمد فاتح ترکی زبان کے ایک صاحب دیوان شاعر تھے، مطالعے کا بے حد شوق رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں دیگر علوم و فنون کی ترویج کا کام بھی کیا۔ ناظرین، بایزید کو تصوف، مذہب اور شاعری سے دلچسپی تھی، جبکہ سلیم کو تاریخ و فارسی شاعری کے علاوہ مطالعے کا بھی شوق تھا۔ فارسی زبان میں سلیم اول کی کچھ نظمیں بھی موجود ہیں۔ ناظرین، مراد ثانی تصوف کی ایک کتاب کے باعث شہرت رکھتے تھے۔ محمد فاتح کے دور میں تعلیم کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ وہ خود بھی علماء کا بڑا قدردان تھا۔ محمد کے جانشینوں نے تعلیم کو خوب پھیلایا اور ہر سلطان ایک مسجد ضرور تعمیر کرتا، جس کے ساتھ مدرسہ قائم کرنا بھی لازم تھا۔ یوں مسجدوں کے ساتھ ساتھ مدرسوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں صرف قسطنطنیہ میں تقریباً 300 مدارس تھے۔ دور تنظیمات میں جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ تعلیم کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1892 عیسوی میں صرف قسطنطنیہ میں ہر قسم کے مدارس کی تعداد 500 تھی، جن میں 13 بڑے کالج تھے۔ ناظرین، اب اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔